مدینہ کے قریب ایک پرسکون بستی تھی جہاں اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی۔ لوگ ایمان لا رہے تھے، مگر کچھ دل ایسے بھی تھے جن میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شخص حارث بن نعمان بھی تھا، جو ظاہراً ایمان لایا مگر اس کے دل میں دنیا کی محبت اور شک کا اندھیرا تھا۔ سلیم نماز میں کھڑا ہوتا، روزہ رکھتا، لیکن دل کہتا، میں مسلمانوں میں شامل رہوں گا تاکہ میری عزت بڑھے، میرا کاروبار چلے اور لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ سورہ البقرہ 16۔ ایک رات حارث مدینہ سے باہر نکلا۔ ہوا تیز تھی، بادل چھائے تھے، اندھیرا ہر طرف تھا۔ وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے لگا تاکہ راستہ دکھائی دے۔ آگ جلتے ہی ارد گرد روشنی پھیل گئی، مگر کچھ ہی دیر میں تیز ہوا آئی اور آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھی تو حارث کے دل میں احساس جاگا، یہی تو میرا حال ہے۔ کچھ دیر ایمان کی روشنی محسوس ہوتی ہے، پھر دنیا کی ہوا اسے بجھا دیتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور توبہ کے آنسو بہانے لگا۔ بارش شروع ہوئی اور لوگ خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ ہر بار جب بجلی چمکتی وہ چلنے لگتے، مگر جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا رک جاتے۔ اگلے دن حارث مدینہ واپس آیا، دل بے چین تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان دل میں اترتا ہے تو نور بنتا ہے، اور جب دنیا دل میں آتی ہے تو وہ نور بجھ جاتا ہے۔ یہ سن کر حارث رو پڑا اور اللہ سے سچی ایمان کی دعا مانگی۔ اس دن کے بعد حارث بدل گیا۔ وہ چھپ کر نہیں، کھل کر نیکی کرنے لگا۔ غریبوں کو کھانا دیتا، راتوں کو عبادت کرتا اور جہاد میں بہادری دکھاتا۔ اب وہ خوفزدہ نہیں بلکہ مطمئن دل والا مومن بن چکا تھا۔ ایک دن جنگ کے میدان میں وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ وہی حارث ہے جو پہلے نفاق میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی نے جواب دیا، ہاں، مگر اللہ نے اسے روشنی عطا کی اور وہ روشنی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی روشنی صرف زبان سے نہیں، دل سے قائم رہتی ہے۔ اگر ہم سچے بن جائیں تو اللہ ہمیں اندھیروں میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہی ایمان کا نور عطا کرتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پس ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد روشنی کر دی تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، لہٰذا وہ حق کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال اس زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے برستی ہے، جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور بجلی۔ وہ گرج کے زور سے، موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت دونوں سلب کر لے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔